اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس رمضان المبارک مہینے کے صدقے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز و احباب، میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ خصوصی احسان ہوا ہے کہ ہمیں رمضان نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا ہے، وہ جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میری بارگاہ میں ایک دن بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی، اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو، اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے، یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پہ شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ تعالیٰ وہ رات ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایک لمحہ دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، وہ سیدھی عرشوں تک جاتی ہے۔ علماء نے اس پر تحقیق کی ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق تحقیق کی ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبہ کے لیے منبر پر آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے دوران امام بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اہم قرار دیا۔ اس پہ ایک حدیث بھی ہے جو میں بڑے دکھ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں اپیل کروں گی ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، وہ کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پر فرض ہے، لیکن میں ان سب سے کہوں گی جو کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہوں گی کہ ایک نماز 5 میں سے، یعنی 5 نمازیں فرض ہیں، ان میں سے ایک نماز 5 میں سے کوئی طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر لو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پر عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے، اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے، ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعہ کا دن، اور اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کو بھی قائم کرنا ہے جمعہ کا دن۔ ویسے تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے،
اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چلیں رمضان شریف میں خاص طور پر، اور جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنی عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعہ کے دن کا مبارک عمل ہے، تو کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور جو 300 دفعہ پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ اوپر کی کوئی حد کوئی انتہا نہیں، جتنا مرضی آپ پڑھتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی اہمیت بتائی ہے، لیکن خاص طور پر جمعہ کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ مرد حضرات کوئی جماعت سے رہ جائے تو اسے چھوڑے نہیں، ضرور پڑھ لیں کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ قرآن پاک میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ 10-12 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں براہ راست حکم دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ رمضان کے مہینے میں اتنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ صرف ایک مہینے کے لیے ہمیں اس کا پابند کیا۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ۔ کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں، صلح کر لیں۔ مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا۔ اس کا چہرہ گدھے کا تھا اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا، اور پھر وہ قبر میں گرتا تھا تو قبر مل جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، تو میں اسے روکتی تھی، منع کرتی تھی کہ شراب نہ پیا کر، تو آگے سے مجھے کہتا تھا کہ کیا تو گدھے کی آوازیں نکالتی رہتی ہے، مجھے نہ سنایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا انجام دکھا دیا کہ ماں باپ کو تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، ایک تو ہم نماز کو زندہ کریں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز روزے سے بڑا فرض ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد، ایک ہے بندگی اور ایک ہے معاشر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا، اور اماں عائشہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، سینے پہ لٹایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا، ان کے ساتھ آسانی کا سلوک کرنا، ان پر سختی نہ کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، پھر نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ تو میرے بہن بھائیوں، نماز کا اہتمام کرو، روزے رکھو،
اللہ کی رحمتوں کو سمیٹو، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔